میرے بھائیوں، اس حقیقت کو یاد رکھنے کے بعد ہم مسئلے کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو اس ملک بر صغیر میں اہل حدیثوں کا کیا معاملہ ہے؟ یہ اہل حدیث کب سے وجود میں آئے؟ اور یہاں تو وہ مسائل ہی میں الجھے نظر آتے ہیں، یہاں کی کیا حقیقت ہے؟ ہندوستان سے متعلق دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، اس ملک میں غلط پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ یہاں ہندوستان کے اندر دین صوفیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ یہ غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہاں دین صوفیاء کے ذریعے پہنچا ہے۔ صوفیاء کا دور کب شروع ہوا؟ 4 صدی کے بعد ہندوستان کے اندر۔ اگر آپ سلطان الہند جن کو کہا جاتا ہے، اجمیر کے خواجہ معین الدین چشتی کی اگر آپ بات کریں، ان کی سنہ ولادت اگر آپ دیکھیں گے، وہ 5ویں صدی کے بعد آئے ہیں۔ اس ملک کے اندر صوفیاء کی تاریخ اگر ہے تو صوفیاء کی تاریخ 4 صدی کے بعد کی ہے۔ لیکن اس ملک میں اسلام کب سے ہے؟ اس ملک میں اسلام کب سے ہے؟ محمد بن قاسم کے دور سے۔ اس سے پہلے سے ہے، محمد بن قاسم کے دور سے پہلے ہندوستان کے مالابار میں اسلام داخل ہوا تھا، مالابار کے ساحل میں اسلام داخل ہوا تھا، سندھ کے علاقے سے محمد بن قاسم کے ذریعے داخل ہوا تھا۔ اس وقت نہ کوئی مسلک تھا، نہ کوئی ایسی تنظیمیں جماعتیں تھیں، یہ وہ اصلی اسلام والے لوگ تھے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کو لے کر آئے تھے۔ اس ملک میں ہم اہل حدیثوں کی تاریخ اتنی پرانی، اور اتنا ہی نہیں، میں آپ کو بتاؤں، بادشاہوں کے زمانے کی اگر بات کریں، محمد بن تغلق کا زمانہ ہو، یا پھر جو ہے آپ علاء الدین خلجی کی بات ہو، سلطان محمد غوری کی بات ہو، ان کے عہد میں تاریخی گواہیاں ملتی ہیں۔ ہندوستان کی تاریخ میں لکھی گئی تاریخ فرشتہ، ایک کتاب کا نام تاریخ فرشتہ ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ آپ تاریخ میں پڑھ کر دیکھیں، جوناگڑھ کا جو علاقہ یا پھر گجرات کا وہ علاقے، ان علاقوں کے اندر سیاح جو اس دور میں آتے تھے، ٹریولرز جو آج کے زمانے میں سیاح، وہ اپنی جو روداد لکھتے ہیں، ان کے سفر ناموں میں لکھا ہے صاف طور پر کہ یہاں رہنے والے لوگ بقیہ ہندوستان کے لوگوں سے الگ ہیں، یہ لوگ صرف قرآن و کتاب و سنت کو ماننے کے دعوے دار ہیں۔ یہ ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر ہماری تاریخ بہت پرانی ہے، اور اگر اس ملک کے اندر اب یہ جو جمعیت اہل حدیث کے نام پر یا جماعت اہل حدیث کے نام پہ ہے، اگر آپ یہ تاریخ ڈھونڈنا چاہیں گے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے دور سے جا کر جڑتی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں ہندوستان سے زیادہ تر ہندوستان میں حکومت کرنے آنے والے حکمران خاص طور پہ، اور صوفیاء کا طبقہ بھی، یہ افغانستان کے